ہم اس مندر کے صحن میں پڑے تھے اور مجھے ہوش کبھی آتا تھا کبھی جاتا تھا۔ جسم ٹوٹا ہوا تھا، سانس بھاری تھی، مگر اس جگہ کی فضا عجیب تھی۔ درد کے باوجود دل میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ دیوی میرے پاس بیٹھی تھی، مگر اب وہ خاموش تھی، جیسے اس نے خود کو اس حد تک سمیٹ لیا ہو کہ اس جنگ کی حرمت ٹوٹ نہ جائے۔ اسی لمحے مندر کی اندر سے ایک بوڑھا پجاری باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر دیوی کی طرف ایک لمحہ ٹھہرا اور بغیر سوال کیے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت آہستہ سے میرا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور بولا، تم بہت دور سے آئے ہو اور بہت کچھ ساتھ لے کر آئے ہو، مگر یہاں تمہیں پہلے ٹھیک ہونا ہوگا۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں تھی، صرف شفقت تھی۔ اس نے مندر کے اندر آواز دی اور ایک لڑکی باہر آئی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی، جیسے اس نے کبھی دنیا کی سختی کو چھوا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں صاف اور نرم تھیں اور اس کے قدم آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ پجاری نے کہا، پانی اور جڑی بوٹیاں لاؤ۔ وہ فوراً پلٹی اور چند لمحوں میں واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کے برتن تھے، جن میں سے ایک ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ میرے زخم صاف کرنے کی کوشش کی۔ ہر لمحے میں احتیاط تھی، جیسے وہ کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑ رہی ہو۔ میں درد سے کراہ اٹھتا تھا، مگر اس کے ہاتھ رکتے نہیں تھے، بلکہ اور نرم ہو جاتے تھے۔ پجاری نے میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا اور کچھ پڑھتا ہوا ان پر مرہم لگانے لگا۔ اس کی انگلیوں میں ایک عجیب سی حرارت تھی، جیسے وہ صرف دوا نہیں بلکہ کچھ اور بھی منتقل کر رہا ہو۔ میں نے مشکل سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ وہ رک گیا۔ نہیں، وہ رکا نہیں۔ اس نے صرف میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، درد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ خدمت کا۔ تم یہاں انسان ہو، بس یہی کافی ہے۔ اس کے الفاظ میرے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار محسوس ہوا کہ میں واقعی محفوظ ہوں۔ اس کی بیٹی نے میرے پاس بیٹھ کر میرے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، نہ خوف نہ شک، بس ایک سادہ سا خلوص تھا، جیسے وہ صرف اتنا جانتی ہو کہ ایک زخمی انسان اس کے سامنے ہے اور اسے ٹھیک ہونا ہے۔ دیوی دور ایک کونے میں خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ شاید وہ اس پاکیزگی کو سمجھ رہی تھی، یا شاید اسے پہلی بار کسی ایسی جگہ کا سامنا ہوا تھا جہاں طاقت نہیں، نیت کام کرتی ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور مندر کی گھنٹیوں کی مدھم آواز فضا میں پھیل گئی۔ پجاری نے میرے پاس بیٹھ کر میری تیمارداری جاری رکھی۔ وہ کبھی میرے زخم دیکھتا، کبھی پانی پلاتا اور کبھی کچھ پڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ اس کی بیٹی پاس ہی بیٹھی رہتی، کبھی خاموشی سے دعا کرتی، کبھی میری سانس کو دیکھتی کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور ان دونوں کو دیکھا، ایک اجنبی سرزمین، ایک اجنبی مذہب، مگر اس سب کے باوجود وہ میرے اپنے سے زیادہ قریب لگ رہے تھے۔ پجاری نے میری طرف دیکھ کر کہا، ابھی تمہیں آرام کرنا ہے، باقی سب بعد میں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے تھکی ہوئی سانس کے ساتھ سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ باہر رات خاموش تھی اور اس خاموشی میں پہلی بار خوف نہیں تھا، صرف ایک گہرا سا سکون تھا، جیسے اس مندر نے مجھے کچھ دیر کے لیے دنیا کے ہر تعاقب سے چھپا لیا ہو، اور میں اس لمحے صرف ایک زخمی انسان تھا جسے بغیر کسی شرط کے سہارا دیا جا رہا تھا۔ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔